ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ وصف نبی کا پیکر علم و عمل کا لشکر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز علماء اکرام اور محترم سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی معاشرے پر ارتداد کی الغار اس موضوع پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس دنیا کے رنگ و بو میں ہمیشہ ہی سے حق و باطل کی کشمکش اور ٹکر رہی ہے، کوئی دور اس سے خالی نہیں ہے۔ کبھی ارتداد کی ہوا چلی، کبھی شیعیت کا طوفان آیا، کبھی صلیبی جنگوں کے تھپیڑے آئے، کبھی تاتاری حملوں نے قصر اسلامی کی بنیادوں کو ہلانا چاہا، کبھی اسود عنسی نے سر ابھارا تو کبھی مسیلمہ کذاب نے، کبھی مرزا قادیانی نے اپنے ناپاک ارادے ظاہر کیے، اور آج موجودہ دور میں شکیل بن حنیف جیسے بدبخت بکواس کر رہے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، یہ امر بھی نصف النہار کی طرح آیا ہے کہ جب بھی باطل سامنے آیا تو حق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں۔ چنانچہ نمرود نے سر اٹھایا تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون نے جنم لیا تو موسیٰ علیہ السلام نمودار ہوئے، مسیلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ لے کر سامنے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کچلا۔ لیکن آج پوری دنیا ایک ایسے مغربی طوفان کے فتنے میں مبتلا ہے جو ماضی کے تمام تر شرور و فتن سے بدرجہ اولا خطرناک ہے۔ فہی ردۃ ولا ابا بکر لہا، یہ ایک ایسا ارتداد ہے جس کی سرکوبی کے لیے کوئی ابو بکر نظر نہیں آتا۔ اسلامی تاریخ نے 12 مختلف شکلوں میں ارتداد کا سامنا کیا، مگر وہ ارتداد جزوی ارتداد تھا۔ اس لیے علماء کرام، داعیان اسلام اور اسلامی محاسن و مزایا کا ذکر کرنے والے قلمکاران میدان ہی میں سربستہ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج جس ارتداد نے سارے عالم اسلام کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیا ہے، یہ وہ ارتداد ہے جو کہ سابقوں تمام ارتدادوں سے پھیلنے میں اور سختی میں بڑھ کر ہے، جس سے کوئی ملک نہیں بچا، کوئی قوم نہیں بچی، کوئی معاشرہ نہیں بچا، بلکہ کوئی خاندان نہیں بچا۔ یہ ارتداد ہے مغرب پرستی کا جو خرمن اسلام پر کوئی آتش فشاں بن کر ٹوٹا ہے، جو دور حاضر کے اندر ہندوستان میں اسلامی تنظیم و ثقافت کو اور اسلامی معاشرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں ہے، اور برق آسمانی کی طرح گلشن اسلام کو تاخت و تاراج کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ان یہودیوں کی ایجاد ہے جنہوں نے دین کی بنیادوں کا انکار کیا، غیب کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، آسمانی شریعتوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ ہندوستان کے نام نہاد رجال کو خرید کر نبوت کا دعویٰ کروایا، خدائی کا دعویٰ کروایا، غلط عقائد کا دعویٰ کروایا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر تمام فرقے اور سوسائٹیاں انہی کی ایجاد ہے۔ اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی کھل کر آ جاتی ہے کہ آج
بڑھتی ہوئی بدعت کی فراوانی بھی انہی کے نظریات و عقائد سے ماخوذ ہے۔ میرے غیور دوستوں اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی نیا کے کھیون ہارو، اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے معصوم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف آلات غیر شرعی ایجاد کیے، وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی، سینما ہو یا میوزک، وی سی آر ہو یا فلمی گانے، قتل و غارت گری ہو یا زناکاری اور بے پردگی، سود خوری ہو یا جوا اور سٹے بازی، غرض اس طرح کی سبھی فحشکاریوں کو عام فہم کر دیا ہے۔ آج قوم و ملت کا نوجوان گویا اور ایکٹر بننے کے لیے بے چین ہے۔ اسی مغرب پرستی نے ہماری بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اور چہرے سے شرم و حیا نوچ لی ہے، اور وہ عورت جو گھر کی زینت اور عفت و عصمت کی پیکر تھی، آج وہ بازاروں کے اندر ایڈورٹائز کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے وہ بچے جو اپنے والدین کو والد اور والدہ کہہ کر پکارتے تھے، آج ممی اور ڈیڈی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بھائی ہو یا بہن، ماں ہو یا باپ، محرم ہو یا غیر محرم، سبھی کے لیے آئی لو یو فخری طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب اسلام کی شکل صورت کو بعینی ہی باقی رکھنے کے لیے ہمارے اوپر یہ فرید و عاہد ہوتا ہے کہ ہم اپنے دن و رات کے تمام مشوروں اور محاسبوں کا اولین مقصد بڑھتی ہوئی بدکرداری، فحاشی اور بددینی کے خاتمے کو بنائیں، اور اسلامی معاشرے کو مغرب کی دی ہوئی لعنت سے بچائیں، اور اپنے معاشرے میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو قائم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حکم کی فرما روائی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پہ ہم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،